अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लास्ट लेक्चर जो मैंने आपको दिया था, बीच में 1 वीक का गैप आ गया ड्यू टू सम रीज़न्स। अभी जो मैंने लास्ट लेक्चर आपको दिया था, मैं उसको थोड़ा सा रिव्यू देती हूँ और उसके बाद हम उसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हमारा लेक्चर जो था वो सरकारी मालियात के चैप्टर से था और आज हमारा लेक्चर नंबर 39 है। इस लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि टैक्स कल्चर क्या होता है, यानी हुकूमत अपनी आमदनी जिन ज़राए से हासिल करती है उनको हम टैक्स कल्चर कहते हैं। और ये दो हिस्से होते हैं इसके, एक होती है टैक्स वसूली और दूसरी होती है नॉन टैक्स वसूली। जो पहला हिस्सा है यानी टैक्स वसूली, वो टैक्स कल्चर को बराह रास्त तौर पर ज़ाहिर करता है, जबकि दूसरा हिस्सा यानी नॉन टैक्स वसूली बिलवास्ता और जुज़वी तौर पर टैक्स कल्चर की नुमाइंदगी करता है। मजमूई तौर पर हम इसको टैक्स कल्चर कहते हैं, ठीक है। फिर हमने टैक्सों की इकसाम स्टार्ट की थी। टैक्सों की इकसाम में पहली जो किस्म मैंने आपको बताई थी वो थी बराह रास्त या बिला वास्ता टैक्स, जिसको हम डायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं। ऐसे टैक्स जो जिस शख्स पर लगाए जाएं वही उनकी अदायगी करता है और इसका बोझ वो किसी दूसरे पर मुंतकिल नहीं कर सकता। इसको हम बराह रास्त या बिला वास्ता टैक्स कहते हैं। इसकी मिसाल में आमदनी टैक्स, जायदाद टैक्स और मालिया ज़मीन शामिल हैं। यानी जिस फ़र्द की आमदनी पर टैक्स लगाया जाता है वही फ़र्द अपनी आमदनी से वो टैक्स अदा करता है। बराह रास्त टैक्स के फ़ायदे जो हैं, उसमें पहला फ़ायदा है कि हुकूमती अखराजात इसके वसूल करने पर कम से कम आते हैं, गरीब लोगों पर इसका ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता और इससे दौलत की तकसीम मुनसफ़ाना की हो सकती है। और ये ऐसे टैक्स हैं जो लचकदार हैं, जब चाहे हुकूमत इनको बढ़ा सकती है, जब चाहे कम कर सकती है। इसके नुकसानात में हैं कि ये टैक्स देने वाले इसे बोझ तस्वुर करते हैं, और यानी जैसे आमदनी वालों पे टैक्स जो लगता है तो वो समझते हैं कि उनकी आमदनी पर बोझ है। और टैक्स से बचने के लिए फिर मुख्तलिफ़ तरीके इख्तियार किए जाते हैं। लोग अपनी आमदनी सही ज़ाहिर नहीं करते, यानी ज़्यादा आमदनी होती है और वो कम आमदनी बताते हैं। इसके अलावा बचतों में कमी हो जाती है, ज़्यादा टैक्स लग जाए आमदनी पर तो उसके नतीजे में माशी तरक्की सुस्त हो जाती है। टैक्स की दूसरी किस्म आपको जो मैंने बताई वो बिल वास्ता टैक्स हैं, यानी इनडायरेक्ट टैक्स। ये ऐसे टैक्स हैं जो जिस शख्स पर लगाए जाते हैं वो इनकी बराह रास्त अदायगी नहीं करता या ये ख़ुद अदायगी नहीं करता, बल्कि वो इन टैक्सों का बोझ दूसरे लोगों पर मुंतकिल कर देता है। जैसा कि बिक्री टैक्स यानी सेल्स टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है। बिक्री टैक्स यानी सेल्स टैक्स, आप लोग कोई भी चीज़ आइटम ख़रीदते हैं, मिसाल के तौर पर एक बिस्किट का पैकेट आपने ख़रीदा है, उसके ऊपर अगर आप कीमत देखें तो कीमत में प्लस सेल्स टैक्स लिखा होता है। जैसे अगर 15 रुपए का बिस्किट है तो उसमें 2 रुपए टैक्स लगा हुआ है, तो 17 रुपए का आपको अगर मिल रहा है तो जो 2 रुपए हैं वो सेल्स टैक्स है। ये ऐसा टैक्स है जो उस बिस्किट के प्रोड्यूसर पर लगा है जिसने वो बिस्किट्स तैयार किए हैं, लेकिन प्रोड्यूसर ने उन टैक्सों का बोझ आवाम या सारिफीन पर डाल दिया है या उन लोगों पर डाल दिया है जो वो बिस्किट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है, जिससे टैक्स लगाया जाता है वो अपना टैक्स का बोझ दूसरे लोगों पर डाल देता है। इसका पहला फ़ायदा है कि ये टैक्स की कीमत में, शय की कीमत में शामिल हो जाता है टैक्स, तो ये खुद ब खुद अदा हो जाता है, यानी इसके लिए हुकूमत को अलहदा से वसूली नहीं करनी पड़ती और आवाम भी कीमत समझकर उसको अदा कर देते हैं। टैक्सों का बोझ सब लोगों पर तकसीम हो जाता है, यानी जो लोग वो अशिया ख़रीदते हैं उन सब पर वो टैक्स आ जाता है। मुज़र सेहत अशिया जो होती हैं, जो सेहत ख़राब करने वाली हैं, उनको रोकथाम के लिए, उनके इस्तेमाल को रोकने के लिए ऐसी अशिया पर ऐसे टैक्स लगा दिए जाते हैं ताकि उनकी कीमतों में इजाफा हो जाए और लोग उनका इस्तेमाल कम कर दें। फिर अशिया तायुश की दरामदात कम करने के लिए भी ये टैक्स लगाए जाते हैं, यानी ऐसी अशिया जो कि आराम व आसाइश से बढ़कर आप जो हैं वो ख़रीदते हैं, यानी महंगी अशिया जिनके बगैर भी गुजारा हो सकता है। अच्छा, नुकसानात क्या हैं इसके? पहला ये कि ज़्यादा बोझ आवाम पर पड़ता है। इसकी वजह यह है कि गरीब लोग भी अगर वो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उतना ही टैक्स देंगे और अमीर लोग ख़रीद रहे हैं तो भी उतना टैक्स देंगे। इससे कीमतों में इजाफा भी हो जाता है, ज़ाहिर है ये टैक्स कीमत में शामिल हो जाते हैं और ये असूल यकीन को पूरा नहीं करते। टैक्स का असूल यकीन ये है, जो डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, कि टैक्स जो देने वाला है उसे भी पूरा पता हो क्लियरली कि वो कितना टैक्स अदा कर रहा है, और टैक्स वसूल करने वाले के लिए भी ये आमदनी यकीनी होनी चाहिए। तो ऐसे टैक्स पे हुकूमत की आमदनी भी यकीनी नहीं होती।
اب آتے ہیں جی اپنے فریش لیکچر کی طرف، یعنی اگلا جو لیکچر آپ کا میں نے آج آپ کو دینا تھا، اس میں ٹیکس کی قسم ہے متناسب ٹیکس، اس کو ہم کہتے ہیں پروپورشنل ٹیکس. ٹھیک ہے. متناسب ٹیکس یا پروپورشنل ٹیکس سے کیا مراد ہے؟ یہ ایسا ٹیکس ہے جو زیادہ اور کم آمدنی والوں پر ایک ہی شرح سے عائد کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جیسے کہ ٹیبل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آمدنی میں پہلے 1,00,000 روپے ہے تو بھی 10% ہے ٹیکس کی شرح، اگلے 2,00,000 روپے پر بھی ٹیکس کی شرح جو ہے وہ 2% ہے، 10% ہے سوری، اور اگلے 3,00,000 روپے پر بھی ٹیکس کی شرح جو ہے وہ 10% ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم متناسب ٹیکس کہتے ہیں، یعنی ہر سطح پر آمدنی کی ایک ہی شرح سے ٹیکس لگایا جا رہا ہے 10%. اچھا جی، پروپورشنل ٹیکس یا متناسب ٹیکس کے فائدے کیا ہیں؟ پہلا یہ ہے کہ لوگوں کی آمدنیوں کا فرق جو ہے وہ برقرار رہتا ہے. دوسرا یہ کہ بچتوں پر برا اثر نہیں پڑتا. اور تیسرا یہ ہے کہ یہ بہت سادہ اور عام فہم ہے، یعنی آرام سے سمجھ میں آ جاتا ہے، ایک ہی سطح سے جو ہے وہ پرسنٹیج سے ٹیکس لگ رہا ہے تو اس لیے اس کو کیلکولیٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. نقصانات کیا ہیں؟ یہ اصول مساوات کو پورا نہیں کرتا، یعنی جو کم آمدنی والے ہیں وہ بھی اسی شرح سے ٹیکس دے رہے ہیں، زیادہ آمدنی والے بھی اسی شرح سے ٹیکس دے رہے ہیں، تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ مساوات نہیں ہے، اس میں اصول مساوات نہیں ہے. غیر لچکدار ہے، یعنی ظاہر ہے ایک ہی شرح سے آپ نے جب ٹیکس عائد کیا ہوا ہے تو آپ اس شرح کو تبدیل نہیں کر سکتے، کم زیادہ نہیں کر سکتے. پھر کم آمدنی والے لوگ اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. ظاہر ہے جن کی آمدنی کم ہے وہ بھی زیادہ شرح سے ٹیکس دے رہے ہیں، اور زیادہ آمدنی والے بھی اتنی شرح سے ٹیکس دے رہے ہیں، تو جو کم آمدنی والے ہیں ان کی آمدنی کا زیادہ حصہ ٹیکسوں میں چلا جاتا ہے. اگلی جو قسم ہے ٹیکسوں کی وہ ہیں متزائد ٹیکس. متزائد ٹیکس کیا ہیں؟ اس کو پروگریسو ٹیکس بھی کہا جاتا ہے. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، آمدنی بڑھنے کے ساتھ ساتھ ٹیکس کی شرح میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جیسے جیسے آمدنی بڑھتی چلی جائے گی تو ٹیکس کی شرح بھی بڑھتی چلی جائے گی. پاکستان میں یہ جو انکم ٹیکس لیا جاتا ہے وہ اسی شرح سے نافذ ہے، یعنی متزائد سے، یعنی بڑھتی ہوئی آمدنی کے ساتھ زیادہ شرح کے ساتھ ٹیکس عائد کیا جاتا ہے. جیسے کہ ٹیبل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آمدنی میں پہلے 1,00,000 روپے پر 5% ہے ٹیکس کی شرح، اس سے اگلے 1,00,000 روپے پر 10% ہے، پھر اگلے 2,00,000 سے 3,00,000 روپے تک 15%، اور پھر اس سے اگلے 3,00,000 اور 4,00,000 روپے تک 20%. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے آمدنی بڑھتی جا رہی ہے تو ٹیکس کی شرح بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ متزائد ٹیکس ہے. متزائد ٹیکس کے فائدے کیا ہیں؟ کہ یہ پہلا تو یہ کہ یہ اصول مساوات کو پورا کرتا ہے. اصول مساوات ڈیٹیل میں آپ لیکچر میں پڑھیں گے، مختصراً بتا دیتی ہوں کہ کم آمدنی والوں سے کم ٹیکس اور زیادہ آمدنی والوں سے زیادہ ٹیکس وصول کیا جائے تو عوام پر جو ہے ان کے جو بوجھ ہے ان کی استطاعت کے مطابق ڈلے گا. دوسرا یہ کہ اصول کفایت کو پورا کرتے ہیں. اصول کفایت کو پورا کرنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے، ڈیٹیل میں ہم جو ہے وہ اگلی اس میں لیکچر میں پڑھیں گے کہ یہ اصول کفایت کیا ہے، لیکن ابھی ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ اصول کفایت یہ ہے کہ کم سے کم گورنمنٹ کو رقم خرچ کرنی پڑتی ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کے مطلب ٹیکس حاصل کر لیا جاتا ہے. پھر اصول لچکداری کو بھی پورا کرتے ہیں، یعنی آپ چاہیں تو کم اور زیادہ کر کے حکومت اپنی آمدنی میں تبدیلی کر سکتی ہے. اس کے علاوہ دولت کی تقسیم کو مساویانہ بنانے میں مددگار کرتے ہیں، کیونکہ زیادہ آمدنی والوں پر زیادہ ٹیکس لگتا ہے، کم آمدنی والوں پہ کم ٹیکس لگتا ہے، تو جو ان کی آمدنیوں کا فرق جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. پھر افراط زر کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ جتنے زیادہ لوگوں کی آمدنی ہوتی ہے وہ اسے زیادہ خرچ کرتے ہیں تو اس سے قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، تو زیادہ آمدنی والوں پر جب زیادہ ٹیکس لگایا جائے گا تو ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے آمدنی اتنی زیادہ نہیں ہوگی، تو اس سے قیمتیں کنٹرول ہو جائیں گی. اصول پیداواری کو بھی پورا کرتے ہیں، یعنی کہ حکومت کو ضرورت کے مطابق رقم ان سے مل سکتی ہے، آمدنی مل سکتی ہے. غریبوں کی فلاح و بہبود میں مددگار ہیں، یعنی جو امیروں سے جو ٹیکس کے بدلے میں رقم حاصل ہوتی ہے اسے غریبوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جا سکتا ہے. نقصانات کیا ہیں اس کے؟ بچتوں پر برا اثر پڑتا ہے، کیونکہ زیادہ آمدنی والے افراد جو ہیں ان کی بچتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، تو اگر ان آمدنیوں پر زیادہ ٹیکس لگے گا تو ان بچتوں میں کمی آ جاتی ہے. دوسرا یہ کہ اس کے مفروضات ایسے ہیں جو عملی زندگی میں درست ثابت نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں کی آمدنی ایک جتنی ہوتی ہے ان کا زر کا افادہ مختتم بھی ایک جیسا ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے.
ہر فرد کے لیے آمدنی کی اہمیت مختلف ہوتی ہے کیونکہ اس کے مقاصد مختلف ہوتے ہیں، اس لیے ان کا افادہ مختتم بھی مختلف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، لاسٹ جو قسم ہے ٹیکسوں کی وہ ہے تنزیلی ٹیکس. تنزیلی ٹیکس جو ہے یہ متزائد ٹیکس کا الٹ ہے. تنزیلی ٹیکس یا ریگریسو ٹیکس میں آمدنی کم ہونے کے ساتھ ساتھ ٹیکس کی شرح میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، یعنی کم آمدنی والوں پر زیادہ اور زیادہ آمدنی والوں پر کم ٹیکس لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسا ٹیکس ہے کہ آمدنی بڑھتی جاتی ہے اور اس ٹیکس کی شرح گرتی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم تنزیلی ٹیکس کہتے ہیں. تو یہ آپ کی ساری اقسام ہیں جو آج آپ نے پڑھی ہیں. اس میں آپ کو شارٹ کوسچنز بھی بہت سارے پورے ہو جاتے ہیں، یعنی پہلے آپ سارے جو ٹائپس ہیں ان کی آپ کو ڈیفینیشن شارٹ کوسچن میں آ سکتی ہے، آپ وہ بتائیں گے. ان کے فوائد یا نقصانات جو ہیں وہ آپ کو شارٹ کوسچن میں آ سکتے ہیں. اور یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ براہ راست اور بالواسطہ ٹیکس میں فرق بتائیں، یعنی ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ میں یہ بھی آ سکتا ہے. لانگ میں آپ کو آ سکتا ہے جی آپ براہ راست اور بالواسطہ ٹیکس میں فرق بتائیں اور ان کے فوائد اور نقصانات بتائیں. تو یہ اس کے آپ کے بہت سارے کوسچنز اس میں کور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم نے اپنا جو لیکچر ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے، یعنی ٹیکسوں کی اقسام. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ جو یہاں پہ ابھی آپ نے اصول پڑھے ہیں، یعنی اصول تیقن، اصول مساوات، اصول لچکداری، تو نیکسٹ لیکچر ہمارا جو ہے وہ اسی پہ بیس کرتا ہے کہ ٹیکس عائد کرنے کے اصول جو ہیں وہ کون کون سے ہیں. تو وہ ہم ٹیکس عائد کرنے کے اصول جو ہیں وہ نیکسٹ لیکچر میں ایڈم اسمتھ نے جو بیان کیے ہیں وہ کریں گے. ابھی جو ہے آپ کی جو ٹیکسوں کی اقسام ہے وہ ساری کور ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. اوکے. اللہ حافظ.